جب سن 57 کی جنگ آزادی کی شروعات ہوئی، انگریزوں کے خلاف جب جہاد کا فتویٰ کسی نے دیا تو وہ ہمارے معزز علماء کرام تھے، جن مدرسوں کو آج لوگ دہشت گردی کے اڈے کہہ کر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، وہی مدرسوں سے ایک فتویٰ نکلا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ہے، اور ہمارے علماء کرام نے نہ صرف جہاد کا فتویٰ کیا انگریزوں کے خلاف، بلکہ وہ فتوے کی سیاہی سننے سے پہلے انہوں نے اپنی جانوں کو قربان بھی کر دیا۔ مورخ لکھتا ہے کہ دلی سے لے کر موجودہ پاکستان لاہور تک جو سڑک تھی، اس سڑک کے دونوں جانب جو جھاڑ اور پیڑ تھے، اس پر ہمارے مسلم علماؤں کی لاشیں لٹک رہی تھی۔ انگریزوں کے خلاف ہم نے اپنا خون بہایا۔ کون بھول سکتا ہے علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کی قربانی کو، کہ آپ نے کالا پانی کی سزا کو مسکراتے ہوئے قبول کیا، آپ نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ مگر علامہ فضل خیر آبادی نے، جو لوگ آج مسلمانوں سے ہماری وفاداری کا سوال اٹھا رہے ہیں، ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے انگریزوں سے بھیک مانگی کہ ہم کو معاف کر دو، مگر مسلمانوں نے انگریزوں سے بھیک نہیں مانگی۔ ہم نے کہا ہم تمہارے خلاف لڑیں گے، اس ملک کو آزاد کرائیں گے۔ ہم نے انگریزوں کے خلاف سینہ تان کر کھڑے ہو کر اس ملک کو آزاد کرایا۔ ہم نے انگریزوں سے اپنی جانوں کی بھیک نہیں مانگی، بلکہ انگریزوں کے درباروں میں، انگریزوں کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے کہا کہ تم نے ہم کو جیل میں ڈال رہے ہو، ہم کو کالا پانی کی سزا دے رہے ہو، یاد رکھو تمہاری جیلیں ہماری آواز حق کو خاموش نہیں کر سکیں گی۔ تم ہم کو پھانسی کی سزا دے رہے ہو، مگر یاد رکھو ہم مسکراتے ہوئے پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈالیں گے، مگر ہم تمہارے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، اس لیے کہ مسلمان صرف اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے اور کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتا۔ ہم نے پیغام دیا کہ دیکھو ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں اور کسی اور کی نہیں کرتے۔ ہم نے اس ملک کو آزاد کیا، اس ملک کے لیے مہاتما گاندھی، نہرو کے ساتھ، نیتا جی سبھاش چندر بوس کے ساتھ ہم نے کندھے سے کندھا ملا کر انگریزوں کے خلاف لڑا۔ آج ملک آزاد ہو کر 70 سال ہو گئے تو آج ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم کو اس ملک سے محبت ہے یا نہیں؟ بتائیے عزیز دوستو، جب پاکستان بن رہا تھا، آپ کے اور میرے بزرگ نے فیصلہ لیا کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے، ہندوستان ہمارا ملک ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ خواجہ اجمیری کی سرزمین ہم ہندوستان میں رہیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ وہ سرزمین ہے جس میں ہمارے بزرگوں نے ریشمی رومال کی تحریک شروع کی تھی، ہم یہاں پر رہیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جے ہند کا نعرہ ہم نے دیا تھا، جے ہند کا نعرہ اگر کسی نے دیا تو مسلمان نے دیا جو نیتا جی سبھاش چندر بوس کے ساتھ تھے۔ ہم جے ہند کا نعرہ لگانے والے ہم پاکستان نہیں جائیں گے۔ 70 سال کے بعد بھی اگر آج ہم سے کوئی وفاداری پر شک کرتا ہے تو اس سے بڑا کوئی ظالم اس دنیا میں نہیں ہوگا جو ہندوستان کی مسلمانوں کے وفاداریوں پر شک کرتا ہوگا۔ ہم نے پاکستان کو ٹھکرایا، ہم نے کہا کہ ہم کو لینا دینا نہیں ہے، یہ ہماری سرزمین ہے، ہم یہاں پر رہیں گے۔ 70 سال کے بعد اگر کوئی ہم سے سوال کرتا ہے تو اس سے بڑا کوئی ظالم ہمارے سامنے نظر نہیں آتا۔ جب انگریزوں کے خلاف ہم لڑ رہے تھے نوجوانوں، اس وقت بی جے پی، RSS، سنگھ پریوار کے لوگ نہیں تھے۔ یہ آج بعد میں 1925 میں چڈی پہن کر لٹ پھرانا شروع کیے۔ 1925 سے لے کر چڈی پہنتے پہنتے اب 2016 میں پینٹ پہن رہے۔
میرے کو آ کر دلی میں کسی جرنلسٹ نے پوچھا کہ RSS نے اپنا یونیفارم چینج کر دیا، چڈی سے پینٹ پہ آ گئے، آپ کیا بولتے ہیں؟ تو میں نے کہا بچہ بڑا ہو رہا ہے۔ آپ ہم سے کہتے ہیں، ہماری وفاداریوں پر آپ شک کرتے ہیں۔ ارے بتاؤ، ہم سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم اس ملک سے محبت کرتے تھے، ہے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری اولاد کو نصیحت کریں گے کہ دیکھو بیٹا، اس دنیا سے جانا سب کو ہے، کوئی دنیا میں زندہ رہنے والا نہیں ہے۔ اسد الدین اویسی بھی ایک دن زمین کی غذا بنے گا، مگر میں تمہارے سامنے اس بات کا پیغام دے رہا ہوں میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، کہ یاد رکھو کبھی بھی توحید کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا، کبھی ملک سے وفاداری پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ نہ ہم توحید کو چھوڑیں گے، نہ ہم ملک سے محبت کرنا چھوڑیں گے، نہ ہم شرک کریں گے، نہ ہم ملک کو چھوڑیں گے۔ اس بات کو یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور نوجوانوں، کیونکہ ہندوستان کا ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا آئین، ہمارا سنویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب پر فخر کے ساتھ چلیں۔ ہندوستان میں جو کوئی بھی کسی مذہب پر چلنا چاہتا ہے وہ چلے۔ ہم ایک اذان کے لیے رک گئے تو میں اپنی تقریر جاری رکھوں گا۔ ہم اس بات کی اجازت دیتا ہے ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن کہ ہم اپنے مذہب پر چلے۔ اور میرے عزیز دوستوں، ہمارا مذہب کیا بولتا ہم کو؟ اسلام کے معنی کیا ہے؟ بزرگوں نے، علماء کرام نے ہم کو سمجھایا کہ توحید، کہ اللہ کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا۔ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اور یاد رکھو سورہ بقرہ میں کیا ہم کو بتلایا گیا کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک ہم نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 گناہ ہیں، تم اس سے بچو۔ ان 7 گناہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا کہ شرک مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ واحد ہے۔ آقا نے فرمایا کہ جادو مت کرو، یتیم کا مال مت کھاؤ، کسی کو قتل مت کرو، کسی نیک عورت پر تہمت مت لگاؤ۔ یہ 7 گناہ بتا کر کہا کہ شرک سب سے بڑا گناہ۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، 3 مرتبہ کہا۔ حضرت عثمان علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کیا کہا کہ دیکھو شرک سے بچو، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء میں کیا کہا گیا کہ شرک سے بچو۔ اور اگر آج کوئی مجھ سے آ کر کہے گا کہ نہیں تم شرک کو اختیار کر لو تبھی جا کر میں تم کو وفادار کہوں گا، تو میں کہوں گا کہ نہیں، میں شرک کو اختیار نہیں کر سکتا کیونکہ میں ایک باوقار مسلمان ہوں۔ میں شرک کو اختیار نہیں کروں گا اور ملک سے محبت بھی کرتا رہوں گا کیونکہ ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہم تمام کو اس بات کی اجازت دیتا۔ لوگ آ کر ہم کو کہہ رہے ہیں، بلکہ لوگ ڈرا رہے کہ تلوار سے گردن کاٹ دیں گے۔ میں ان سے کہوں گا کہ کاٹ دو میری گردن۔ اگر اللہ میری مقدر میں لکھا ہے کہ تمہاری تلوار سے میری گردن کٹے گی تو یاد رکھو اسد الدین اویسی موت سے نہیں ڈرتا، اسد الدین اویسی صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اسد الدین اویسی اس بات کا ضرور مجھے ڈرے کہ میرے مرنے کے بعد جب میرے اعمال کی اگر پوچھ ہوگی تو میں کیا جواب دوں گا۔ موت کا ڈر نہیں ہے، مگر موت کے بعد جو سوالات ہوں گے اس کا ڈر ہے۔ موت کا ڈر نہیں ہے مگر حشر کے میدان میں جب حساب کتاب ہوگا تو اس کا ڈر ہوگا۔ تو اسی لیے میں بار بار اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو،
ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر ہو. میں بار بار دعا کرتا ہوں کہ پروردگار مجھے شرک سے بچا لے. میں بار بار دعا کرتا ہوں کہ اللہ خبر کی ہولناکیوں سے بچا لے. اللہ حشر کے میدان میں حساب کتاب سے بچا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما حشر کے میدان میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہگار اسدالدین اویسی کو حشر کے میدان میں دیکھ کر مسکرا دے. یہی میں بار بار دعا کرتا ہوں. اسی لیے میں ان تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ تلوار سے تمہاری گردن کاٹ دیں گے. ارے کاٹ دو مگر یہ گردن تمہارے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے، نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ تعالی. ہم اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں. تمہاری تلوار کو دیکھ کر میں تمہاری تلوار کو دیکھ کر ڈر کر اپنی گردن کو نہیں جھکاؤں گا. اگر اللہ نے لکھ دیا ہے کہ تمہاری تلوار آئے گی اور میری گردن کٹے گی تو یقین جانو تب بھی میں نہیں کہوں گا. میری زبان سے صرف یہی نکلے گا جے ہند لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لوگ آج اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ نعرہ نہیں لگائے تو ایسا ہوگا، یہ نعرہ نہیں لگائے تو ایسا ہوگا. ارے تم ہوتے کون ہو کہ ہندوستان کے تم ٹھیکیدار ہو؟ ہم کو کیا ہمارے بزرگوں نے بتایا ہم کو کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے، دنیا میں قدم رکھے تو حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کو آئے تھے. آدم علیہ السلام ہندوستان کو آئے تو ہمارے ابا کی زمین نہیں ہے، یہ ہمارے ڈیڈی کی زمین ہے. آپ ہم کو گالی دے رہے، ہم سے سوال کر لے. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ہم ہندوستانی ہیں، اس پر فخر کرنا ہے. ہماری لڑائی ملک سے کبھی نہیں تھی کیونکہ ہم نے اس ملک کو آزاد کرایا. ہماری لڑائی ان لوگوں سے ہے جو ہم کو ہمارا حق نہیں دیتے. ہماری لڑائی 90% لوگوں کے لیے، ہماری لڑائی 10% لوگوں کے خلاف ہے جو ملک کے اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دلتوں کو، مسلمانوں کو، کمزور طبقات کو ان کا حق نہیں دیتے. آپ بتائیے ہندوستان کی محبت کے دعوے کرنے والے 9,000 کروڑ روپئے وجے مالیا لوٹ کر لندن چلا گیا. ارے بتاؤ یہ تمہاری محبت ہے ملک سے؟ 9,000 کروڑ روپئے ڈکار لے لیا، بیٹا کھا کر لندن چلا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مہاراشٹر میں 4 مہینے میں 400 کسان خودکشی کر لیے. ہندوستان میں پانی نہیں ہمارے ملک میں، ہمارے جانور مر رہے، کسان خودکشی کر رہا ہے، مگر یہ لوگ ان غریبوں سے محبت کی بات نہیں کرتے. ارے ملک سے محبت ہے تو دھرتی سے بھی محبت کرو نا. اس دھرتی کے کسان سے محبت کرو جو آج پریشان ہے، جو آج اپنی جان دے رہا ہے. آج آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، وطن عزیز میں، آندھرا پردیش میں، تلنگانہ میں، مہاراشٹر میں، کرناٹکا میں، مدھیہ پردیش میں، چھتیس گڑھ میں کسان مر رہا ہے مگر ان لوگوں کی موت ان کے سینوں میں کوئی جلن نہیں پیدا کرتی. ان کو تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب اسدالدین اویسی کا نام سنتے ہیں تو فوراً چراغ پا ہو جاتے ہیں. ارے تم میرے مجھ سے اگر تم حسد کرتے کرو، مگر میں حکمرانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو کسان مر رہا ہے اس کے بارے میں سوچو. جو کسان تڑپ تڑپ کر قرضوں میں ڈوب رہا ہے اس کے بارے میں سوچو. یاد رکھو جب غریب ہائے دیتا ہے تو اللہ اس کی ہائے میں اپنی آمین لگا دیتا ہے، اللہ اس کی ہائے کو سن دیتا ہے. غریب کی ہائے سے بچو، غریب کی بددعا سے بچو. آج کسان تڑپ تڑپ کر مر رہا ہے مگر کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور ہم سے سوال کر رہے تم ایسا نہیں بولے، تم ایسا بولنا تھا، تم ایسا کرنا تھا. ارے تم ہوتے کون ہو میرے کو بولنے والے؟ کل تم بولیں گے نہیں شیروانی مت پہنو، کل تم بولیں گے داڑھی کیوں پہ لگائے، داڑھی کیوں چھوڑے.
کل تم بولیں گے سر پہ ٹوپی کیوں پہنے، کل تم بولیں گے ایسا کیوں کرے، کل تم بولیں گے ویسا کیوں کرے. ارے تم ہوتے کون ہو بابا؟ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا. تم اپنے مذہب پر چلو، تم کو جو نعرہ لگانا ہے لگاؤ، میں تمہاری تعریف کروں گا. یہی جمہوریت ہے، یہ ڈیموکریسی ہے، یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے. ہمارے ملک میں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹس ہے. اور فنڈامنٹل رائٹس کی جب بات آئی تو کل بامبے ہائی کورٹ نے ناگپور میونسپل کارپوریشن کے بارے میں کیا کہا. ناگپور میونسپل کارپوریشن مہاراشٹر میں ایڈز کا پروگرام لگایا اور ایڈز کے پروگرام میں کہا کہ ایڈز کو ختم کرنا ہے اور اس لیے وہاں پر ہنومان چالیسا بھی پڑھیں گے. اب آپ بتائیے ایڈز کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، صحیح کہہ رہا ہوں. تو بامبے ہائی کورٹ نے کہا، کیا کہا بامبے ہائی کورٹ نے کہ کیا یہ ملک صرف ہندوؤں کا ہے؟ یہ بامبے ہائی کورٹ نے کہا تھا. بتاؤ کیا جواب آر ایس ایس تمہارے پاس؟ تم کا صرف دین اویسی سے نفرت ہے تو بتاؤ، جواب دو. یہ ملک ہندوؤں کا نہیں ہے، یہ ملک مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ ملک عیسائیوں کا نہیں ہے، یہ ملک ریڈی کماؤں کا نہیں ہے، یہ ملک ہندوستانیوں کا ہے. انشاءاللہ ہندوستانیوں کا رہے گا. ناگپور میں یہ قانون پر ایک پروگرام ہوا. ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں، ایڈز کا پروگرام کرنا ہے کرو، اور اس کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد تم اپنا ہنومان چالیسا پڑھو. اگر میں یہ بات بول دیتا تو پورے ٹی وی چینل پر وہی چلتا، ویسی جب تم آؤ ویسی بولے. ایک ٹی وی چینل تو بول دیے یہ بھڑکاؤ بھیجان. کیوں بھائی آپ کے پاس گھر میں بھیجان نہیں ہے کیا؟ آپ کو کیا پورے مرد نہیں ہم نہیں دکھ رہے کیا؟ ہم بولے تو آپ کو تکلیف، ہم بولے تو کوئی تکلیف نہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں. نریندر مودی کو اقتدار ملا، 280 پارلیمنٹ کی سیٹ ملے. چندرا بابو نائیڈو کی سائیکل پر دونوں بیٹھ کر سائیکل کامیاب بھی ہو گئے. 2 سال قریب ہو گئے. آندھرا پردیش کو اسپیشل اسٹیٹس کیوں نہیں دیتے مسٹر مودی؟ کیوں نہیں دیتے آندھرا پردیش کو؟ تو بولتے ہم آندھرا پردیش کو یہ دیے، اتنے روڈ دیے، اتنے یونیورسٹی دیے، اسپیشل اسٹیٹس کیوں نہیں دیتے؟ چندرا بابو نائیڈو سے میں بولنا چاہ رہا ہوں، مسٹر نائیڈو آپ اتنا سپورٹ کر رہے، اسپیشل اسٹیٹس کیوں نہیں مل رہا؟ فائنانس نہیں ہے آپ کے پاس، آپ بول رہے گورنمنٹ آف انڈیا آپ کی کیوں مدد نہیں کر رہی؟ اتنے ایم پی آپ کے پاس ہے، کیا فائدہ ہو اس کا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جھارکھنڈ میں کیا ہوا؟ جھارکھنڈ لتہار میں 2 مسلمان جو اپنا جانور لے کر جا رہے تھے، اس میں گائے نہیں تھی، بجرنگ دل کے لوگ ان کو روک کر جھارکھنڈ میں ان 2 لوگوں میں جن میں 13 سال کا بچہ بھی تھا، ان کو جان سے مار دیا، گلے میں پھانسی ڈال کر جھاڑ پر لٹکا دیا. بتائیے اس پر نریندر مودی کیا بولیں گے؟ صوفی کانفرنس ہوئی، تمہارے وزیر اعظم نے اچھی تقریر کی، مگر لاتہار کا جھارکھنڈ کا واقعہ تو خاموشی اختیار کر گئے. بتائیے ان 2 معصوم بچوں کا کیا ہوگا؟ اس میں ایک 13 سال کا بچہ، جس میں ایک 32 سال کا جس کی بیوہ پریشان ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے یونیورسٹیز میں دلتوں پر ظلم ہو رہا ہے. روہت ویملا مجبور ہو کر خودکشی کر لیا حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں، جو گنٹور کا رہنے والا تھا. آج دلتوں پر ظلم ہو رہا یونیورسٹیز میں. جو ان کے خلاف آواز اٹھاتا بی جے پی سنگھ پریوار کے، تو فوراً بولتے ہیں غدار ہے، انہیں نیشنلسٹ نہیں ہے، یہ ملک سے محبت نہیں کرتا. میں ملک سے محبت کرتا تھا اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی. میں ہندوؤں کے خلاف نہیں ہوں، میں ہندوتوا کے خلاف ہوں. میں ملک سے محبت کرتا تھا اور رہوں گا،
میں بی جے پی کے خلاف تھا اور رہوں گا، میں RSS کے خلاف تھا رہوں گا، اور ان سے لڑتا رہوں گا، اور اگر آپ مجھ پر الزام لگاتے رہیں گے مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جتنا RSS بی جے پی مجھ پر الزام لگائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اتنی طاقت اللہ مجھ کو دے گا، کیونکہ اگر آج میں یہاں پر کھڑا رہ کر آپ کے درمیان میں کوئی بات کر رہا ہوں تو صرف اللہ کا کرم ہے، وہ صرف اللہ کا کرم ہے۔ اور میں یہاں پر میگنا پلی کے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، ہمارے بزرگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ یاد رکھو آپ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وطن ہمارا ہے، یہاں پر قانون ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ ایک سیاسی طاقت بنو، اپنی پارٹی کو مضبوط کرو۔ اگر تم یہ کہیں گے کہ کیا ہو جائے گا ہمارا، میرے بھائی کہ ہمارا ایمان تو اتنا کمزور نہیں ہوا ہے نا کہ اگر ہم کوئی کام کریں گے تو صرف اللہ کے لیے کریں گے، ہم کوئی کام کریں گے تو انسانیت کی مدد کرنے کو کریں گے، ہم کوئی کام کریں گے تو غریب اور مظلوم کی آواز کو مضبوط کرنے کے لیے کریں گے۔ میں آپ سے زیادہ دور نہیں ہوں میرے بھائی، یقیناً یہ 2 ٹکڑے کر دیے گئے ریاست کے، مگر میں تمہارے آج بھی قریب ہوں۔ میں اسد الدین اویسی ضرور ہوں مگر میں تمہارا بھائی ہوں، میں کسی کا بیٹا ہوں، میں کسی کا پوتلا ہوں۔ تم جب کبھی بھی مجھے آواز دو گے ضرورت کے وقت انشاءاللہ تعالیٰ چند گھنٹوں میں تمہارے درمیان میں آ کر ٹھہروں گا۔ تمہاری لڑائی میری لڑائی ہے، یہ ہماری لڑائی ہے، ہمارے حقوق کی لڑائی ہے، ہم کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھتے چاہیں کہ آندھرا پردیش ریاست میں تیلگو دیشم کی حکومت ہے، کوئی دوسری پارٹی YSR پارٹی ہے، اس کے تیسرا کوئی ملے نہیں ہے، نہ کمیونسٹ پارٹی یا کوئی دوسری پارٹی۔ کانگریس تو ختم ہی ہو گئی، سچی کوئی نہیں، الٹی کانگریس ہے، مشکل ہے ان کا اٹھنا۔ آکسیجن لگاؤ، بند پیشنٹ بنے ہوئے سو رہے ہوں گے، مگر آپ بتائیے آندھرا پردیش کے اسمبلی میں کیا ہوگا؟ میرے پاس فگر ہے 2015-16 میں 2015-16 میں جو بجٹ دیا گیا تھا مائنورٹیز کا، اس میں 83.94 کروڑ نہیں تھے۔ ہم تیلگو دیشم حکومت سے پوچھنا چاہ رہے ہیں مسٹر نائیڈو، 2015-16 کے بجٹ میں 378 کروڑ بجٹ تھا، آپ خالی 294.87 کروڑ دیے، 83.94 کروڑ آپ نہیں دیے۔ 2014-15 میں آپ نے جو بجٹ دیا تھا اس میں سے 291 کروڑ نہیں دیے 14-15 میں، 15-16 میں 82-83 کروڑ نہیں دیے۔ اس سال آپ کہہ رہے ہیں کہ 702 کروڑ روپے کا بجٹ ہے۔ ہم تیلگو دیشم حکومت سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے کہ ہر کوارٹر میں، ہر 3 مہینے میں آپ 250 کروڑ روپے ریلیز کرتے جائیے تاکہ مائنورٹیز کا جو بجٹ ہے وہ پورا ہو سکے۔ جو مائنورٹیز مسلمان یہ عیسائی بھی ہے، ان کو ان کا فائدہ ہو سکے۔ کئی اسکالرشپ بچوں کے نہیں آئے، اسکول میں پری میٹرک پوسٹ میٹرک کی اسکالرشپ کا بھی انتظام صحیح نہیں ہوا۔ ہم تیلگو دیشم حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ مائنورٹیز کا بجٹ تو 1000 کروڑ ہونا چاہیے تھا، مگر آپ صرف 703 کروڑ روپے کر دیے۔ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے محلوں میں بچے بے روزگار ہیں، یہاں پر سیمنٹ ہمارے مسلم بچوں کو نوکریاں اس میں نہیں دی جاتی۔ بتائیے کیوں نہیں نوکریاں دی جاتی؟ آپ کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، آپ کی آواز اٹھا کر لڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ اپنی پارٹی کو مضبوط کرو رائل سیما میں، اپنی پارٹی کو مضبوط کرو بیگن پلی میں۔ آپ کی آواز ہونا ضروری ہے میرے بھائی۔ یاد رکھو جب تک آپ اپنے حق کے لیے نہیں لڑیں گے کوئی آپ کو آپ کا حق دینے والا نہیں ہے۔ جب تک آپ آگے بڑھ کر اپنے مطالبات کو نہیں منوائیں گے
کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. ہم کب تک ڈرتے رہے؟ 70 سال ہو گئے ہمارے ملک کو آزاد ہو کر. کیوں تم بھول رہے ہو کہ تم نے اور ہم نے آزاد کیا تھا اس ملک کو؟ ہم نے مہاتما گاندھی، نہرو، نیتا جی سبھاش چندر بوس کے ساتھ مل کر سن 57 کی جنگ آزادی میں ہم نے لڑ کر اس ملک کو آزاد کرایا. کیوں کرایا؟ کہ ملک آزاد ہوگا تو ہم بھی حکمران ہوں گے. ہم نے ملک کو آزاد اس لیے تو نہیں کرایا تھا نا کہ 70 سال کے بعد بھی آج میرے بچے کو پڑھنے کے لیے اسکول نہیں ملتا. ہم نے اس ملک کو آزاد کرایا اس لیے کہ ہم کو انصاف ملے گا، تاکہ اس فیکٹریوں میں ہمارے بچوں کو نوکریاں مل سکے. کہ اگر تم خاموش رہو گے، تم یہی سوچتے رہو گے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، یاد رکھو آسمان سے کوئی گرنے والا نہیں ہے، نہ کوئی زمین سے نکل کر آنے والا ہے. آپ کو ہم کو اپنے مسائل کو حل کرنا پڑے گا. آپ کو ہم کو لڑنا پڑے گا جمہوری انداز میں. اگر ہم نہیں لڑیں گے، ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون ہماری آواز کو سنے گا؟ سب کی پارٹیاں ہیں. مجھے آج کہنے دیجئے کہ کیا تلگو دیشم کس کی پارٹی ہے، وائیسآر کس کی پارٹی ہے، کانگریس کس کی پارٹی ہے؟ کاپو ایجوکیشن ہوتا ہے. کتنے ٹرین کے بوگیاں جل گئے؟ 12 ٹرین کے بوگیاں جل گئے. اگر ایک مسلمان بائیگانا پلی میں ایک بس پر پتھر مار دیا تو 50 بچوں کو گرفتار کر لیں گے. 8 ٹرین کے ڈبے جل گئے، کتوں کو گرفتار کیے؟ سوچو تم، میں تم کو پیغام دے رہا ہوں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں نہیں میرے دوست، جذبات میں آ کر تھالی مارنا، نعرے مارنا میرا مقصد نہیں ہے. آپ سوچو، ان کے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، اتحاد ہے. مسلمان دلت کے پاس کچھ بھی نہیں. اگر مسلمان دلت مل کر لڑیں گے انشاءاللہ تو ہم اپنے مسائل کو حل کروا سکیں گے. اسی لیے آپ سے بات کہنے کو آیا ہوں کہ آئیے، ملیے، متحد ہو جائیے، اپنی پارٹی کو مضبوط کریے. میں آپ کو لیڈر بنانا چاہتا ہوں، میں لیڈر نہیں بننا چاہتا ہوں. آپ لیڈر بنو، آپ قائد بنو، آپ آگے بڑھو میرے بھائی. آج ہم کو اپنے مسائل کو حل کرنا ہے. بہت زیادہ غریبی ہے، بہت زیادہ پریشانیاں ہیں. وقف کی زمینوں کا مسئلہ ہے، قبرستان کا مسئلہ ہے. یہ کون کریں گا مسئلہ حل؟ ہم زمان کیا سمجھتے؟ ایک افطار کی دعوت کر کے میرے صاحب کو بلانا. رمضان آیا تو افطار کی دعوت ہم کرتے، پوسٹر لگاتے، ایم ایل اے صاحب آتے ٹوپی پہن کے، ہم اور آپ لڑتے، میں کھجور کھلاتا ہوں اس کو، میں کھجور کھلاتا ہوں. ایک کھجور 10 لوگاں کھلاتے، 25 لوگاں فوٹو لیتے، گھر کو جا کے بیوی کو دکھاتا، دیکھے ایم ایل اے کے ساتھ میں فوٹو لے کے آیا. دیکھ میرے بھائی، یہ کوئی تمہارا کارنامہ نہیں، یہ تمہاری کامیابی نہیں. تمہاری کامیابی ہے کہ تمہارے بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکول ہو. تمہاری کامیابی یہ ہے کہ تمہارے بچوں کو پڑھنے کے لیے جونیئر کالج ہو. تمہارا کارنامہ یہ ہے کہ تم کو پولیس میں نوکریاں ملے. ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہمارے قبرستانوں پر قبضے نپٹائے جائے. ہماری کامیابی ہے کہ ہمارے نوجوان بچوں کو نوکریاں ملے. ہم کب تک بندیوں پر فروٹ بیچتے رہیں گے؟ ہم کب تک نوجوان ہائی وے پہ گاڑیاں چلاتے رہیں گے؟ کہ یہی ہمارا زندگی کا مقصد ہے؟ نہیں میرے دوست، میرے نوجوان ساتھیوں، خواب دیکھو، اونچے خواب دیکھو، اللہ اس کو پورا کرے گا. میں تم کو خواب نہیں دکھا رہا ہوں، بلکہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم حاصل کر سکتے. اگر ہم اتحاد پیدا کریں گے، اگر اپنی جماعت کو مضبوط کریں گے تو یقیناً ہم کو کامیابی ملے گی. ہو سکتا ہے کہ میری ایک زندگی ناکافی ہو جائے، مگر یاد رکھو نوجوانوں، اب وقت آ چکا ہے کہ تم کو اٹھنے کا ہے، تم کو لڑنے کا ہے. ارے یہ لوگ بہت گالیاں دیتے، یہ بی جے پی کے لوگ، آر ایس ایس کے لوگ بات کریں کہ بولتے اس کو پاکستان بھجا دو، پاکستان بھجا دو، پاکستان بھجا دو. میں ایک ٹی وی چینل پر تھا،
تو وہاں پر ایک BJP کے بڑے لیڈر نے کہا کہ تم پاکستان چلے جانا. میں نے کہا کیوں جانا, کیا وجہ سے جانا؟ تو نہیں تم جانا والا کہیں کو جانا کیا ہے وہاں پہ؟ ہمارے بابا دادا نہیں گئے, بولے کیوں نہیں جاتے ادھر, تم کیسا بول رہے جاؤ بول کے. میں بولا ٹھیک ہے اب تو سن میرا سوال کا جواب دے. بولے کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نے کہا مودی کیوں گیا پاکستان؟ پلین سے اترے تو ایسا اتر رہے تھے ہنسی خوشی نواز شریف کا ہاتھ پکڑ کے مسکرا رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ رائل سیما میں بہت بڑا میلہ ہوتا نہیں, میلے میں تو بھائی بچڑ گئے کرتے. 30 سال کے بعد ملے تو ایسا لپٹ گیا ملا. پٹھان کوٹ گئے, لاہور گئے, پٹھان کوٹ میں ایئر فورس بیس میں ہمارے دہشت گرد ہوئے. ہم کو بول رہے آپ گئے تو پاکستان کیوں گئے؟ ہم ایسا نہیں بولے, ہم بولے اچھا ہندوستان کے اطراف جتنے پڑوسی ممالک ہیں ان تمام سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے, ان تمام سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. مگر بار بار یہ کہہ کر ہم کو ڈرانا, میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ ڈر کی زندگی نہیں گزار سکتے. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں میرے عزیز دوستوں بزرگوں. ہم ڈر کر پریشان ہو کر زندگی نہیں گزاریں گے. ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے, ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے. ہم عزت کی زندگی گزارنے کے لیے سیاسی طور پر, جمہوری طور پر یہ ہم کو ہمارا حق ہے, اس کو حاصل کرنا ہے. ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے. ہم اس ملک میں فرسٹ سٹیزن تھے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ آپ سے میں کہنے آیا ہوں. یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا. میں پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے دور نہیں ہوں میرے بھائی. اس ریاست کے 2 ٹکڑے ضرور ہو چکے ہیں, مگر ایک بات یاد رکھو نوجوانوں, تمہارے دل میں میرے لیے تھوڑی جگہ رکھو. میں بزرگوں سے, ہمارے بزرگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے. آپ کا ہمارا کوئی خونی رشتہ تو نہیں ہے, مگر آپ کا ہمارا ایک رشتہ ہے میرے بھائی, میرے بزرگوں. آپ کا ہمارا رشتہ خون کے رشتے سے بڑا رشتہ. میرا اور آپ کا رشتہ خون کے رشتے سے بڑا ہے, وہ کلمے کا رشتہ جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی. تو کوئی ہرگز یہ بیگنا پلی میں بیٹھ کر نہ سوچے کہ اویسی حیدرآباد میں ہے. ہاں اویسی حیدرآباد میں ہے مگر تمہارے ساتھ بھی ہے. اویسی حیدرآباد میں ضرور ہے مگر تم آواز دو, چند گھنٹے میں تمہارے درمیان میں رہوں گا. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم کو ہمارا حق ملے. ہماری ہندوستان کی جو پارلیمانی جمہوریت ہے, جب تک ہم اپنی آواز کو مضبوط نہیں کریں گے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. یاد رکھو, نہیں ہوں گے ہمارے مسائل حل. 70 سال ہو چکے ہیں, 100 بچے گریجویٹ ہوتے ہندوستان میں تو خالی 3 مسلمان گریجویٹ ہوتے اس میں. یقیناً ہماری بھی غلطی ہوں گی اس میں مانتا ہوں, مگر کیا گورنمنٹ کی غلطی نہیں ہے؟ 11 سال کی عمر میں بچہ اسکول کو چھوڑ دیتا, بچی اسکول کو چھوڑ دیتی. کس کی؟ دلت اور مسلمان کی. کیوں چھوڑ دیتی اسکول دلت اور مسلمان کی؟ پیسے نہیں ہے, غریبی ہے, کھانے کو کھانا نہیں ہے. گھر میں اماں بچے کو کھانا کھلائے گی, اسکول کو بھی جائے گی, بولے کہ جاؤ جا کر کارخانے میں کام کر. چھوٹے بچے چائلڈ لیبر سب سے زیادہ کسی کے ہیں تو دلت اور مسلمان ہوتے ہیں. بتاؤ یہ حکومت کرنے والوں, تم میرے کو فرقہ پرست بولتے, میں فرقہ پرست نہیں, تم فرقہ پرست ہو. تمہارے بچوں کو پڑھنے نہیں دینا چاہتے. مسلمانوں کے محلے میں جا کر دیکھو, پورے ہندوستان میں آپ اسکول نہیں ملیں گے, پولیس اسٹیشن ملے گا آپ کو. دواخانہ نہیں ملے گا آپ کو, پولیس اسٹیشن ملے گا آپ کو. ہم کیا کہہ رہے ہیں, مجلس کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دلت پر بستیوں میں اسکول بھی ہو, دواخانہ بھی ہو, آنگن واڑی کا سینٹر بھی ہو اور پولیس اسٹیشن بھی ہو. یہ سب ہو, مگر ہمارے علاقوں میں سے پولیس اسٹیشن کھول دیا جاتا. نیلور میں کیا ہوا؟ نیلور میں مارے مسلمانوں کو, کون گیا وہاں پر؟
मजलिस गई, जाकर रिप्रेजेंटेशन नुमाइंदगी किए। मेरे भाई बहुत से वाकयात हैं, बहुत से चीजें हैं, मगर मैं आपसे इतना अपील करने आया हूं, अपनी पार्टी को मजबूत करो, मजलिस को मजबूत करो। सब लोग अपनी अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे। याद रखो मेरी इस बात को कि अगर हम इंसाफ अगर चाहते हैं तो हिंदुस्तान की जमहूरियत हमको इस बात की इजाजत देती है कि हम अपनी आवाज को मजबूत करें। अगर आप पॉलिटिक्स में आएंगे, सियासत में हिस्सा लेंगे, इससे हमारी जमहूरियत मजबूत होगी, इससे हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी, इससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा दूर भरोसा कायम होगा। असदुद्दीन ओवैसी आपसे ही बात कहने आया था और आपसे ही बातें कहूंगा और इंशाअल्लाह। डिस्काउंट सेल पर जीन्स, ट्राउजर्स वगैरह ओल्ड सिटी में तशरीफ लाइए हमारे शोरूम पर। हमारा पता है रिच कलेक्शन, मादन्ना पेट, ईदगाह रोड, हरमैन होटल के सामने। 9700591868 पर कांटेक्ट करें।